زکوٰۃ کے معنی ہوئے بڑھنے کے، تو اللہ تعالیٰ مال کی زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے مال کو بڑھاتے ہیں، اور بڑھانے کے مفہوم میں کبھی یہ ہے کہ مال باقاعدہ بڑھتا ہے، اور کبھی یہ ہے کہ آنے والی مصائب، مشکلات، پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں۔ اب زکوٰۃ فرض کس پر ہے یہ دیکھنا ہے۔ نماز تو ہر ایک پر فرض ہے، جو بالغ ہو گیا، عاقل ہے، بالغ ہے، اس پر زکوٰۃ نماز فرض ہے۔ مگر زکوٰۃ یہ صاحب مال پہ فرض ہے۔ صاحب مال کس کو کہتے ہیں؟ بھئی 1 روپیہ جس کے پاس ہے وہ بھی تو مال ہے، 100 روپے جس کے پاس ہیں وہ بھی مال ہے، 1000 روپے جس کے پاس ہیں وہ بھی مال والا ہے۔ مگر دیکھو، ہر ایک کے گھر میں برف ہے مگر اس کو برف والا نہیں کہتے، ہر ایک کے گھر میں چینی ہے مگر اس کو چینی والا نہیں کہتے۔ چینی والا اس کو کہتے ہیں جس کے پاس چینی کی بوریاں ہیں، وہ کاروبار کرتا ہے چینی کا۔ برف والا اس کو کہتے ہیں جس کے پاس برف کی سیلیاں رکھی ہوئی ہیں، بیچتا ہے۔ تو اب شریعت نے مال والا کس کو کہا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نصاب متعین فرمائے مال کے اعتبار سے۔ اس زمانے میں دینار چلتے تھے اور درہم چلتے تھے، دینار اور درہم۔ دینار سونے کے سکے کو کہتے تھے اور درہم چاندی کے سکے کو کہتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب متعین فرمایا کہ جس کے پاس 200 درہم ہوں گے وہ غنی شمار ہوگا، صاحب نصاب شمار ہوگا، مالدار شمار ہوگا، اور جس کے پاس 200 درہم سے کم ہوں گے وہ فقیر شمار ہوگا، غنی شمار نہیں ہوگا، اور اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اور جس کے پاس 200 درہم ہوں گے اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور دوسرا نصاب مقرر فرمایا سونے کا۔ اس زمانے میں مثقال ایک وزن ہوتا تھا سونے کا، جیسے آج کل تولہ، ماشا، رتی، یہ وزن چلتے ہیں، گرام، ملی گرام۔ اس زمانے میں مثقال ایک وزن ہوتا تھا، تو وہ حد متعین فرمائی کہ جس کے پاس 20 مثقال سونا ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ 2 نصاب دے دیے۔ اب کسی کے پاس دینار ہوتے تھے، کسی کے پاس درہم ہوتے تھے، اور اگلی شرط یہ لگائی کہ سال گزرنے کے بعد اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب سیدھا سیدھا حساب لوگ رکھتے تھے کہ جس کے پاس 200 درہم جمع ہو جاتے، ربیع الاول کے مہینے میں 200 درہم جمع ہوئے اس کے پاس، تو وہ ربیع الاول میں صاحب نصاب بن گیا۔ اب اس کو اگلے ربیع الاول میں زکوٰۃ دینی ہے، اگلے سال یہ اپنی کلوزنگ کرے، دیکھے کہ اب میرے پاس 200 درہم یا اس سے زیادہ ہیں، 200 درہم یا اس سے زیادہ ہیں تو زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اگلے ربیع الاول میں 190 درہم ہیں، 180 درہم ہیں تو پھر زکوٰۃ نہیں دینی۔ یہ حساب کتاب تھا اس زمانے میں۔ اور جس کے پاس دینار ہوتے تھے وہ دیکھتا میرے پاس 20 مثقال سونا ہے تو میں آدھا مثقال دے دوں، 40واں حصہ زکوٰۃ کا متعین فرمایا، 2.5%، 2.5% زکوٰۃ چاند کے مہینے کے اعتبار سے۔ تو یہ 2 نصاب آ گیا۔ کسی کے پاس سونا ہوتا تھا، دینار ہوتے تھے، وہ اس حساب سے زکوٰۃ دیتا تھا، کسی کے پاس درہم ہوتے تھے، وہ اسی حساب سے زکوٰۃ دیتا تھا۔ اس زمانے کی یہ کرنسی تھی، جیسے کسی کے پاس ریال ہوں، کسی کے پاس ڈالر ہوں، کسی کے پاس روپیہ ہو، کرنسیاں ہیں۔ اس زمانے کی کرنسی دینار اور درہم ہوتے تھے۔ اب علماء نے اندازہ لگایا کہ وہ اس زمانے میں جو دینار ہوتے تھے اس میں کتنا وزن ہوتا تھا، اور جو درہم ہوتے تھے اس میں کتنے وزن کی چاندی ہوتی تھی آج کے حساب سے۔ تو آج چونکہ تولہ کا حساب کتاب چلتا ہے، تو جب 200 درہم کا وزن کیا گیا تو وہ 52.5 تولہ چاندی بنی۔ تو یہ نصاب متعین کر دیا کہ جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہوگی وہ صاحب نصاب ہے، وہ غنی ہے، وہ مالدار ہے، اور جس کے پاس اس سے کم ہے وہ مالدار نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں، وہ غنی نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں۔ اور 20 مثقال سونے کا جب وزن کیا تو وہ 7.5 تولہ سونا نکلا، 7.5 تولہ سونا۔ تو یہ بتا دیا علماء نے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہوگا وہ صاحب نصاب ہوگا، اور جس کے پاس اس سے کم ہوگا وہ صاحب نصاب نہیں ہوگا۔ اب یہاں ایک اہم مسئلہ سمجھنا ہے، اس زمانے میں پھر یہ ہوتا تھا کہ کسی کے پاس سونا ہو، دینار اور درہم دونوں ہی ہوتے تھے۔ اب 100 درہم ہے اور 10 مثقال سونا ہے، کیا کرے؟ سونے کا نصاب بھی آدھا ہے، چاندی کا نصاب بھی آدھا ہے، کیا کرے؟
یا 150 درہم ہے اور 5 مسکال ہیں یا 10 مسکال ہیں، نہ درہم کا نصاب پورا ہو رہا ہے، نہ چاندی کا سونے کا نصاب پورا ہو رہا ہے دینار کا، دونوں نصاب ناقص ہیں، اور حساب لگاؤ تو اس کے پاس تو 52.5 تولہ سے زیادہ ہے۔ تو پھر فقہائے کرام نے یہ حکم دیا کہ جس کے پاس دینار بھی ہوں درہم بھی ہوں تو وہ حساب لگائے جس میں فقراء کا فائدہ ہو، انفع للفقراء، جس میں فقیروں کو زیادہ فائدہ ہو جائے، وہ جلد صاحب نصاب بن جائے، وہ مالدار شمار ہو جائے، وہ حساب لگاؤ۔ دینار کا بنتا ہے تو دینار میں لگاؤ، چاندی کا بنتا ہے تو چاندی کا بناؤ۔ اس کو ہمارے زمانے کی مثال سے یوں سمجھ لو کہ اب ہمارے یہاں جو لین دین ہے وہ کرنسی کے ساتھ ہوئے، کاغذ کے نوٹ سے ہے۔ کسی کے پاس سونا لے جاؤ تو وہ آپ کو موچی بھی نہیں لے گا، آپ کو بھئی یہ 1 تولہ سونا ہے، یہ لے لو اور میری چپل پہ میری جوتوں پہ پالش کر دو۔ کہتا ہے نہیں بھائی میرے کو 50 روپے دے دو بس، پتہ نہیں یہ صحیح ہے غلط ہے کیا ہے، سونا نہیں لے گا آپ سے۔ تو سونے سے کیا لین دین کا رواج نہیں ہے، رواج ہے کاغذ کے نوٹ کا۔ تو اب نصاب کاغذ کے نوٹ کے اعتبار سے کیا بنا، 52.5 تولہ چاندی کا حساب بناتے ہیں تو تقریباً 1,40,000 کے قریب بنتا ہے۔ 2600 روپے تولہ کے حساب سے چاندی چل رہی ہے تو تقریباً 1,40,000 روپے آج کل نصاب بنتا ہے چاندی کا۔ اور اگر سونے کا نصاب بناؤ تو وہ تقریباً بنتا ہے 15-16 لاکھ روپے کا، 15-16 لاکھ روپے بنتے۔ اب سونے کا حساب بناؤ تو 16 لاکھ اور چاندی کا بناؤ تو 1,40,000۔ اور ہمارے یہاں کے سونا چاندی کے بجائے روپے ہوتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں۔ تو اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ جناب چونکہ اصل لین دین اب پیسوں سے ہوتے ہیں، اور پیسوں کے اعتبار سے صاحب نصاب اور مالدار کس کو شمار کیا جاتا ہے ماحول معاشرے میں، یہ دیکھ لیں۔ تو انفع للفقراء کا حساب لگائیں گے تو چاندی کے نصاب سے 1,40,000 روپے والا نصاب ایسا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ آدمی وہ زکوٰۃ دینے والے بنیں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ آپ کو نہیں بھائی 7 تولہ 7.5 تولہ سونا ہو تو پھر جو ہے زکوٰۃ ہوگی، اگر یہ حساب لگائیں تو پھر تو 14 لاکھ تک آدمی صاحب نصاب نہیں بنے گا، تو وہ تو لینے والا بنے گا۔ تو ہر یعنی ہمارے ماحول معاشرے میں ہر ایک زکوٰۃ لینے والا ہوگا، دینے والا تو ہوگا ہی نہیں۔ کس کے پاس ہوگا 14 لاکھ روپیہ؟ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ متقین کی صفات یہ ہے کہ جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو بعد میں یہ کہتا ہے کہ یار 7 تولہ سونا ہے تو ابھی تو زکوٰۃ نہیں ہے، 7.5 تولہ ہوگا تو دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 7 تولہ سونے کا آدمی فقیر ہے، تو اس کو تو زکوٰۃ لینی ہے۔ 7 تولہ سونا بھی ہے، 15 لاکھ روپے کا مالک بھی ہے، پھر بھی زکوٰۃ نہیں لے گا، تو گویا کہ سب لینے والے بنیں گے ہمارے معاشرے میں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایمان والے اور تقوی والے تو مال خرچ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم چاندی کا نصاب بنائیں گے اور 1,40,000 کا نصاب متعین کر دیں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ وہ زکوٰۃ دینے والے بنیں گے۔ جس کے بعد 1,40,000 ہوں گے اس کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ خود زکوٰۃ دے گا۔ تو اب جب ہر ایک دینے والا ہوگا تو زکوٰۃ کے معنی بتائے کہ مال بڑھے گا، اور پھر مال سب کا اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے، اور پھر کوئی معاشرے میں محتاج نہیں رہے گا، غریب نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ تفصیل آئے گی تو پتہ چلے گا کہ آج کل یہ اتنی غربت کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ صحیح مصرف میں جا نہیں رہی۔ وہ بتائیں گے کہ کیوں نقصان ہو رہا ہے۔ زکوٰۃیں دی جا رہی ہیں مگر وہ پھل نہیں مل رہا جو زکوٰۃ کا پھل ہے، کہ معاشرے سے غربت ختم ہو اور لوگ جو ہے ہر ایک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، ہر ایک دینے والا ہو، کوئی لینے والا نہ ہو۔ ایک دور اسلام میں ایسا گزرا تھا کہ جامع مسجد پہ لوگ کھڑے ہوتے تھے جمعے کے دن، جیسے ابھی مسجد میں لوگ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں نا کہ بھئی میں ضرورت مند ہوں، میری زکوٰۃ سے مدد کرو، تو اس وقت مسجد میں لوگ کھڑے ہو کر اعلان کرتے تھے کہ بھئی میرے پاس زکوٰۃ بہت جمع ہو چکی ہے، جس کو چاہیے وہ آ کے لے لے مجھ سے، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، مجھ سے زکوٰۃ لے جاؤ۔ اور اپنا جیب سے مال نکال کے بیٹھتا تھا کہ لوگ آئیں مجھ سے زکوٰۃ لے جائیں، تو دوسرے کہتے تھے ہمیں خود دینی ہے، ہمیں دینی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ہر ایک خرچ کرنے والا تھا، ہر ایک دینے والا تھا، تو اعلان کیا جاتا تھا کہ بھئی ہم سے زکوٰۃ لے جاؤ، ہمارے پاس بہت جمع ہو گئی ہے۔ اور آج ہر ایک کہتا ہے مجھے زکوٰۃ دے دو، میں بڑا ضرورت مند ہوں، میں بڑا حاجت مند ہوں۔ تو وجہ کیا کہ زکوٰۃ صحیح مصرف میں خرچ نہیں ہو رہی۔ تو فی زمانہ چونکہ کرنسی جو ہے اب روپے کا نوٹ بنی ہوئی ہے ہمارے یہاں، تو انفع للفقراء کا اعتبار ہوگا۔ انفع للفقراء کے معنی یہ ہیں کہ جب کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہو اور 100 روپے ہوں
تو گویا اس کے بعد دو کرنسیاں ہیں، ایک سونے کی کرنسی، ایک کاغذ کی کرنسی۔ اب جب دونوں کرنسیاں جمع ہو گئیں تو جب سونے اور چاندی دو کرنسیاں جمع ہوتی ہیں تو انفال الفقراء کا اعتبار ہوگا، تو سونا اور روپیہ دو کرنسیاں جمع ہو گئیں تو بھی انفال الفقراء کا اعتبار کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک تولہ سونا 2,25,000 کا ہے، 2.25 کا ہے، ایک 40 سے کتنا اوپر چلا گیا ہے، ایک تولہ بھی۔ تو اب کسی کے پاس پونا تولہ بھی ہوگا تو اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، پونے تولے پہ بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہ اس کی ملکیت میں 1,000 روپے ہوتے ہیں۔ کوئی ایسی عورت نہیں ہوگی کہ جس کے پاس ایک تولہ سونا ہو اور اس کے پاس 100 روپے بھی نہ ہو۔ بہت مشکل ہے، بہت ناممکن ہے کہ کسی کے پاس 100 روپے نہ ہو، 10 روپے نہ ہو۔ آج کے زمانے میں ہر ایک کی ملکیت میں 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے، 1,000 روپے ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ تو ایک عورت ہو، اس کے پاس 1-2 تولہ سونا ہو اور 100 روپے نہ ہو، ناممکن ہے۔ اسی لیے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی جس کی ملکیت میں 1,40,000 روپے مالیت کا سونا ہو، چاندی ہو، نقدی ہو، یا سب تھوڑا تھوڑا ملا کر 1,40,000 بن جائے تو یہ صاحب نصاب ہے، یہ شریعت کی نگاہ میں غنی ہے، اس پہ دینا ہے، اس کو لینے کی اجازت نہیں ہے۔